آواز درجی جمع اسٹارٹ ہے لو نا. وعلیکم السلام. سر جی بس اسٹارٹ کر دیں سر. Bismillahirrahmanirrahim. So today we are discussing the last topic of this HPLC, okay? And probably the last topic of your course as well, okay? That is data of the instrumentation, okay? So thin layer chromatography, okay? Thin layer chromatography actually this we will also perform some experiments on this, inshallah, if the university opens, okay, physically. So thin layer chromatography, that is one of the most convenient chromatographic procedures and still widely used in pharmaceutical industry as well as in the research at the MPhil and PhD level as well. Okay? So it is a very effective procedure, a very simple procedure, as well as less expensive. Okay? Thin layer chromatography. Before going through the slide, just listen to me. ٹھیک ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں thin layer chromatography میں کہ جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے. ٹھیک ہے تو اس میں ایک تھن لیئر آف دا جو میٹیریل ہے اسٹیشنری فیز ہے وہ ہم بناتے ہیں. ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک پلیٹ لیتے ہیں, ایک سرفیس. ٹھیک ہے وہ سرفیس جو ہے وہ گلاس کی بھی ہوتی ہے, ایلومینیم کی بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے کسی میٹل کی. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اسٹیشنری فیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے تو جس طرح ہم نے اسٹیشنری فیزز ڈسکس کی ان ایچ پی ایل سی, the same stationary phases all that can be used on the thin layer plates as well. ٹھیک ہے it's except that there will not be a pressure, high pressure chromatography. ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہم ایک سلری بناتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ ایکسپیریمنٹ ہم پرفارم کریں گے اس طرح میں نے آپ کو بتایا. فار ایگزامپل سلیکا ہے تو سلیکا کی جو ہے ایک سلری بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے ان سولوشن. ٹھیک ہے جی اور پھر اس کے بعد جو کیا کرتے ہیں ہم کہ لوگ اب بھی لیٹ آ رہے ہیں. اب سلری بنانے کے بعد جو ہے ہم اس کو یہ جو پلیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے تو پلیٹ کے ڈفرینٹ سائز ہوتے ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف اینڈ دا نمبر آف سیمپلز دیٹ یو آر گوئنگ ٹو اینالائز. ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے ہم اس پہ یونیفارملی ایک تھن لیئر کی صورت میں جو ہے اس کو اسپریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے اور پھر اس کو یا تو ویسے ہی ڈرائی کرنے دیتے ہیں یا اوون میں جو ہے ایٹ اے اسپیسیفک ٹیمپریچر ہم اس کو جو ہے ڈرائی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس طرح جو اسٹیشنری فیز ہوتا ہے دیٹ از ایبزاربڈ آن دا سرفیس آف دیٹ سالڈ سپورٹ. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے جس چیز کو اینالائز کرنا ہے جو اینالائٹ ہے, ٹھیک ہے جو مکسچر ہے, تو اس مکسچر کو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو پلیٹ ہے اس سے تقریباً 1 سینٹی میٹر یا 1.5 سینٹی میٹر اوپر جو ہے ہم ایک لائن لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جس طرح فار ایگزامپل یہ پلیٹ ہے, ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم ایک لائن لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے فار ایگزامپل یہ پلیٹ ہے ایگزیکٹلی دس سائز پلیٹ جو ہے یہ بھی
فون کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے ہم، ٹھیک ہے، یہ جو پوائنٹ نظر آ رہا ہے ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم پینسل کے ساتھ جو ہے ایک لائن ڈرا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ آپ نے جو ہے سیمپل لوڈ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لوڈ کرنے کے لیے آپ وی یوز کیپیلری ٹیوب، ٹھیک ہے، یعنی جو آپ ایکسٹریکٹ کا جو ہے موبائل فیس بنائے ہیں، جس چیز میں آپ نے اس کو ڈیزالو کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو کیپیلٹی ہے اس میں ڈپ کر کے اس کی جو ٹپ میں جو ہے کیپیلری ایکشن جو سیمپل آتی ہے، ٹھیک ہے. تو جس ایریا پہ آپ نے جو ہے لگانا ہے، ٹھیک ہے، جو لائن ہے، تو اس میں اس سے آپ نے جو ہے جس طرح ہم نے ڈسکس کیا ان دا پریویس لیکچر، ان دا فرسٹ لیکچر آف دا سیپریشن پروسیجرس، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس سیمپل سائز جتنا کم ہوگا اتنا ہی اس میں ٹیلنگ اور یا جو ڈفرینٹ ایررز ہے وہ جو ہے کم ہوگی، سیپریشن دیٹ ول بی مور ایفیشینٹ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم کسی بھی جگہ پہ فار ایگزامپل اس سینٹر پہ ایک جو ہے ویری اسمال جو ہے ڈاٹ اس سیمپل کی ہم لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، وی لیو دا وی لیو دا سیمپل ٹو بی ایواپوریٹڈ، یعنی جو موبائل فیز ہے اس کو ہم ایواپوریٹ کرنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایواپوریشن کے بعد اس جو ایریا ہے اس کو جو ہے ہم جو ہے ایک سرکل سے اس کو جو ہے ڈیمارکیشن اس کی کر لیتے ہیں، تاکہ وہ ہمیں پتہ چلے کہ اس جگہ پہ ہم نے اس کو جو ہے یعنی جو اینالائٹ ہے اس کی ہم نے سیمپل لوڈنگ کی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم اگر وہ ایکسٹریکٹ جو ہے اگر وہ کلر لیس ہے تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کس جگہ پہ جو ہے اس کو لگایا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آفٹر سیمپل ایواپوریشن ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بیکر ہوتی ہے اس طرح، ٹھیک ہے، ایک کنٹینر ہوتی ہے، اس کنٹینر میں جو ہے موبائل فیس پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اس موبائل فیس میں جو بھی موبائل فیس آپ یوز کریں گے، جس طرح ہم نے اس پی میں یوز کیا ہے، آپ کسی بھی طرح کا سوٹیبل موبائل فیس آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ پہلے کیا کرتے ہیں کہ جو کنٹینر ہے اس میں آپ نے اس کی فار ایگزامپل یہ کنٹینر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے جو ہے بیس میں آپ نے تھوڑا سا موبائل فیس اس کو ڈالا ہوا، ٹھیک ہے. اس کے لیے اسپیشل اپنا ایک کنٹینر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک سمپل بیکر میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے اوپر جو ہے لڈ آپ رکھ دیتے ہیں تاکہ جو انوائرمنٹ ہے وہ سیچوریٹ ہو جائے، ڈرائی جو یعنی جو ایئر ہے فرام دا موبائل فیس، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس پلیٹ کو جو ہے رکھ دیتے ہیں ان سچ اے مینر کہ جو سیمپل ہے جہاں پہ آپ نے سیمپل کو لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ یہاں پہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے یہ موبائل فیس ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی آپ نے سیمپل لگایا، ٹھیک ہے. تو سیمپل شوڈ بی ویل ابو دا سرفیس آف دا موبائل فیس، کیونکہ اگر یہاں پہ آپ نے لگا دیا تو وہ تو اس میں ڈیزالو ہو کے جو ہے اس میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ جو موبائل فیس ہے اٹ اسٹارٹس اسینڈنگ، ٹھیک ہے، دا پلیٹ آن دا کیپیلری ایکشن، یا اس میں آپ فار ایگزامپل آپ جو ہے چارج بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ڈفرنٹ پروسیجر. سمپلی موسٹ آف دا ٹائم اٹ از سینڈ تھرو دا پلیٹ ان تھرو کیپیلری ایکشن، ٹھیک ہے. یہاں سے یہ جو ہے اسٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اینڈ اٹ ول اسٹارٹ اسینڈنگ، ٹھیک ہے. یہاں جب آتا ہے تو یہ جو موبائل فیز ہے، ٹھیک ہے، اٹ اسٹارٹ ڈیزالونگ دس سیمپل، ٹھیک ہے، اور اس کو جانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. ناؤ بیسڈ آن دا انٹریکشن آف دا اسٹیشنری فیز اینڈ دا موبائل فیز، اس میں جو کمپوننٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مکسچر ہے، تو دیٹ از سپریٹڈ، ٹھیک ہے، دیٹ از سپریٹڈ، ٹھیک ہے. اب یہ جو سپریشن ہے تو آپ نے پلیٹ کو رن کیا، فار ایگزامپل یہاں تک آپ نے جو ہے اس کو چلا دیا، ٹھیک ہے، جو موبائل فیز ہے وہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو ریموو کر کے اس کو ڈرائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے تھرو ڈفرینٹ ٹیکنیکس اس کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈیولپ کا مطلب ہے کہ آپ اس کو لوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو یہاں سے جو سیمپل چڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو کتنے کمپوننٹس میں
جو ہے وہ سپریٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ اس کو دیکھ لیں، یہ ٹھیک ہے، یہ جو پلیٹ ہے آپ اس کو، یہ ہریزنٹلی پڑا ہوا ہے، اس کو آپ ورٹیکلی کنسیڈر کر لیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک سیمپل پڑا ہوا ہے، یہاں پہ ایک سیمپل پڑا ہوا ہے، اس کو جب رن دے دیا گیا اس طرف، ٹھیک ہے. اچھا یہ پلیٹ جو ہے اس کو آپ ہریزنٹلی بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ ورٹیکلی بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو یہ ہم نے ورٹیکلی اس کو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ پلیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پلیٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک وک ہے، ایک فلٹر پیپر ہے جس سے یہ فلو جو ہے موبائل پہ یہ چل رہا ہے اس طرح، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہریزنٹلی اس طرف سے بھی آپ اس کو لوڈ کر سکتے ہیں، اس طرف سے بھی. یہ جو ہے دس از جسٹ ٹو گیٹ مور سیمپلس اینالائز، ٹھیک ہے. تو یہ ہریزنٹلی بھی کام کر سکتا ہے اور ورٹیکلی بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. بوتھ آر ون ان دا سیم، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ جو موبائل فیز ہے، یہ جو سیمپل ہے، ٹھیک ہے. سو اٹ ہیز بین ڈیوائڈیڈ اور اٹ ہیز بین جو ہے فریکشنیٹڈ انٹو ٹو سیمپل. یعنی یہاں پہ اس سیمپل میں، سیمپل 1 میں ہمارے پاس دو کمپوننٹس تھے، ڈبلیو اے اینڈ ڈبلیو بی، ٹھیک ہے. اور سیمپل 2 میں ہمارے پاس ایک ہی تھا، ڈبلیو، ٹھیک ہے. یہ ہے سالوینٹ فرنٹ، ٹھیک ہے. اچھا اب ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے دا کمپوننٹس آر سپریٹ، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اتنا سمپل نہیں ہوتا موسٹ آف دا ٹائم. جس طرح ٹیلنگ اور فرنٹنگ جو ہے یا اسپریڈ آف دا سیمپل جس طرح ایچ پی ایل سی میں ہو سکتی ہے، اسی طرح یہ اس میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو سلیکٹ اے سوٹیبل اسٹیشنری فیز ایز ویل ایز دا موبائل فیز. باقی یعنی پرنسپلز ایچ پی ایل سی اور تھن لیئر کرومیٹوگرافی کی ایگزیکٹلی ون اینڈ دا سیم ہے، ٹائپس بھی ون اینڈ دا سیم ہے. آپ مختلف ٹائپ یوز کر سکتے ہیں، ایکسیپٹ دیٹ اس کا جو پروسیجر ہے وہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ اور سمپلیفائڈ ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے لوکیٹ کر دیا کہ فار ایگزامپل آپ کے دو کمپوننٹس ہیں، ٹھیک ہے. اس کے پھر مختلف میتھڈ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فلوریسنس ہے اور اسی طرح ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہے ود ڈفرینٹ ٹائپس آف ریئیجنٹس، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کو انالائز کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہاں سے آپ نے یہ جو ٹی ایل سی ڈاٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے لوکیٹ کر دیا اور لوکیشن کے بعد آپ نے اس کو جو ہے یہاں سے ریموو کر دیا. اینڈ دین یو کین انالائز اٹ تھرو یو وی ویزیبل اور تھرو ایم ایس through any procedure, ٹھیک ہے. exactly in the same fashion as you are doing it in the eluent of the HPLC، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے اچھا اب اس کو جو ہے آپ کوالٹیٹیو انالیسز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ دس مکسچر از کنٹیننگ 2 compounds، ٹھیک ہے، اینڈ دس مکسچر از کنٹیننگ only 1 compound، there is no other compound، ٹھیک ہے. اور اسی کو آپ جو ہے ایک سیمی کوانٹیٹیو پروسیجر کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. سیمی کوانٹیٹیو یا کوانٹیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ ایگزیکٹ کوانٹیفیکیشن تو نہیں کر سکتے، مگر آپ اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں کمپاؤنڈ کس فریکشن میں یا کتنے اماؤنٹ میں پریزنٹ ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھ لیں تو اس کمپاؤنڈ کو لے کے آپ نے فار ایگزامپل کسی بھی ڈیٹیکٹر لیٹ سپوز آپ یو وی سے آپ نے گزار دیا، آپ کے پاس یہ پیک آ گئی اور یہ اس سے آپ کے پاس یہ پیک آ گئی، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ جو ہے ریلیٹیو کوانٹیفیکیشن جو ہے یا ایک کوانٹیٹیو اسٹیمیٹ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے کتنی کوانٹیفیکیشن، ٹھیک ہے. اور اس کی جو اپلیکیشنز ہے سو دیٹ از وائڈلی یوزڈ اسٹل، ٹھیک ہے، ان دا ریسرچ اٹ از ویری کنوینئنٹ پروسیجر. اور آپ اس میں جو ہے اسپیشلی جو سنتھیٹک مکسچرز ہے جو آپ بناتے ہیں فار ایگزامپل یا پلانٹ ایکسٹریکٹس ہے یا اسی طرح جو ہے جو نیچرل پروڈکٹس ہے تو اس کو آپ ایزیلی جو ہے سپریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو تھن لیئر کرومیٹوگرافی جو ہے دیٹ از براڈلی پلینر کرومیٹوگرافی، ٹھیک ہے. تو پلینر کرومیٹوگرافی میتھڈ از انکلوڈ تھن لیئر کرومیٹوگرافی اینڈ پیپر کرومیٹوگرافی، ٹھیک ہے. Each makes use of a flat relatively thin layer of material that is either self-supporting, or is coated on a glass, plastic, or metal surface. The mobile phase moves through the stationary phase by capillary action, sometimes assisted by gravity or an electrical potential. Currently, most planar chromatography is based on the thin layer techniques, which is faster, has better resolution, and is more sensitive than its paper chromatographic equivalent.
اس کی جو اسکوپ ہے ٹھیک ہے. سو ان ٹرمز آف تھیوری ٹائپس آف اسٹیشنری اینڈ دا موبائل فیزز اینڈ اپلیکیشنز ان لیئر اینڈ ایل سی آر ریمارکیبل سملر. اس طرح میں نے آپ کو بتا دیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ یہ چونکہ لیس ایکسپینسو بھی ہے so that is more effective. The LC techniques in fact have been used to develop conditions for HPLC separations. At one time, TLC methods were widely used in the pharmaceutical industry. Today, such techniques have largely been replaced by the LC methods, which are readily automated and faster. Thin layer chromatography has found widespread use in the clinical laboratories and is the backbone of many biochemical and biological studies. It also finds extensive use in the industrial laboratories. Industrial, even in the research and in the academic laboratories, it is still in use. Because of these many areas of the application, TLC remain a very important technique. اب اس کے جو پرنسپلز ہیں سو ٹیپیکلی thin layer separations are performed on a glass plate coated with a thin and adherent layer of finely divided particles. This layer constitutes the stationary phase. The particles are similar to those described in the discussion of the absorption, normal and reverse phase partitions, ion exchange and size exclusion, column chromatography. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تو exactly same type of any type of stationary phase that type of chromatography that we are going to perform. Mobile phases are also similar to those found in the HPLC. Now, preparation of the thin layer plates. میں نے آپ کو initially describe کر دی, اسی لیے I'm just moving through the slides. So a thin layer plate is prepared by spreading an aqueous slurry of the finely ground solid on the clean surface of a glass or plastic plate or microscope slide. Often a binder is incorporated into the slurry to enhance adhesion of the solid particles to the glass and to one another. The plate is then allowed to stand until the layer has set and adheres tightly to the surface. For some purposes, it may be heated in an oven for several hours. Several chemical supply houses offer pre-coated plates of various kinds, and یہ already prepared بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کی موجود بھی ہے. اس طرح کی سلائڈ جو ہے یعنی پری کوٹڈ TLC plate جو ہے that is available. The common plate size in centimeters are 5 into 20, 10 into 20, different sizes, and even sheets آتی ہے تو اس کو آپ جو ہے سیزر کے ساتھ اپنی سائز کے مطابق آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں. Commercial plates come into categories conventional and high performance. Conventional plates have thick layers. ٹھیک ہے, یعنی 250 micrometer of the particle having particle size of 20 micrometer or greater, یعنی یہ اس میں پارٹیکل سائز زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایفیشنسی اور اس پلیٹ ہائٹ پر کم ہوگی. ٹھیک ہے, high performance plates usually have film thickness of 100 micrometer and particle diameter of 5 micrometer or less. High performance plates provide sharper separation in shorter times. اس کی تھیوری ہم آلریڈی in detail ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, they suffer however from having a significantly small sample capacity than conventional plates. اچھا, sample application ہے تو sample application is perhaps the most critical aspect of thin layer chromatography, particularly for quantitative measurements. Usually the sample is a 0.01 to 0.1% solution is applied at a spot, and that spot should be just a spot and a uniform dot. ٹھیک ہے, 1 to 2 centimeters from the edge of the plate. For best separation efficiency, the spot should have a minimal diameter, that is about 5 millimeter for qualitative work and smaller for quantitative analysis. For dilute solutions, 3 to 4 repetitive applications are used with drying between. ٹھیک ہے, یعنی ڈاٹ پہ آپ نے لگا دیا پھر اس کو ڈرائی کر لیجیے, پھر دوبارہ 3-4 مرتبہ to concentrate the sample. Manual application of the sample is performed by touching a capillary tube containing the sample to the plate or by use of a hypodermic syringe. A number of mechanical dispensers which increase the precision and accuracy of the sample applications are now offered commercially. پھر اس کے بعد plate development ہے. ٹھیک ہے, the plate development is the process in which a sample is carried through stationary phase by a mobile phase. It is analogous to elution in the liquid chromatography. The most common way of developing a plate is to place a drop of sample near one edge of the plate and mark its position with a pencil. After the sample solvent has evaporated, the plate is placed in a closed container saturated with vapors of the developing solvent.
One end of the plate is immersed in developing solvent with care being taken to avoid direct contact between the sample and the developer. After the developer has traversed one half or two-thirds of the length of the plate is removed from the container and dried. The positions of the components are then determined by any of the several ways. ठीक है? मुख्तलिफ तरीके हैं उसकी. ठीक है? Several methods can be used to locate samples components after separation. Two common methods which can be applied to most organic mixtures involve spraying with a solution of sulfuric acid or placing the plate in a chamber containing a few crystals of iodine. Both of these reagents react with organic compounds on the plate to yield dark products. ठीक है? Several specific reagents such as ninhydrine are also useful for locating separated species. ठीक है? Another method of detection is based on the incorporating a fluorescent material into the stationary phase. In stationary phase में ही आप fluorescent material डाल देते हैं. ठीक है? After development, the plate is examined under the UV plate. ठीक है? The sample components quench the fluorescence of the material so that all of the plate fluoresces except where the non-fluorescent sample components are located. ठीक है? इसको जब आप UV चैम्बर में रखते हैं तो पूरा प्लेट जो है वो फ्लोरिश कर रहा होता है एक्सेप्ट जहाँ पे जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एनालाइट मौजूद है. ठीक है ना. द फिगर इज एन आइडियलाइज्ड ड्राइंग शोइंग द अपीयरेंस ऑफ प्लेट आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग, जिस तरह मैंने आपको बता दिया. ठीक है. एप्लीकेशन जो है इसकी क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है. ठीक है. Qualitative, the data from a single chromatogram do not provide sufficient information to permit identification of various species present in a mixture because of the variability of the RF values with sample size, the thin layer plate, and the development conditions. In addition, there is always possibility that two quite different solutes may exhibit identical or nearly identical RFs. ठीक है. Retention factor जो है ये जो फ्लो है. ठीक है. तो ये फ्रंट सॉल्वेंट का है और ये जो है ये इसका है जो क्या उसको कहते हैं किसी सैंपल का है. ठीक है. तो ये जो है दिस इज द रिटेंशन फैक्टर. ठीक है. RF ये. ठीक है. इन दोनों की जो रेशियो है तो दैट इज द रिटेंशन या रिटेंशन फैक्टर. ठीक है. RF वैल्यू. ठीक है. Their identification method है. So sometimes tentative identification can be made by applying to the plate solutions of verified species suspected to be present in the unknown. A match in the RF values provide evidence as to the identity of one of the components. यानी अगर दोनों एक ही जगह पे वाक़ हैं यहाँ पे और यहाँ पे तो इसका मतलब है कि और ये अगर नोन है और ये अननोन है तो इस तरह भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसके लिए फिर डिफरेंट मेथड्स है. आइडेंटिफिकेशन मेथड्स फॉर डिफरेंट कंपाउंड, अल्कालाइड्स, फ्लेवोनाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अल्कोहल्स. ठीक है. उसकी जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटेक्शन है तो इसको हम फिर इसमें अप्लाई करते हैं यहाँ पे. ठीक है. अच्छा जी. अदर केसेस द आइडेंटिटी ऑफ द सेपरेटेड स्पीशीज कैन बी कंफर्म्ड बाय स्क्रैपिंग एंड डिसोल्यूशन टेक्निक. यानी वहाँ से आप उसको स्क्रैप करके डिसॉल्व करके उसको आप मालूम करते हैं. ठीक है. हियर द एरिया कंटेनिंग द एनालाइट इज स्क्रैप्ड फ्रॉम द प्लेट विद अ रेजर ब्लेड और spatula and the contents collected on a piece of glazed paper. After transfer to a suitable container, the analyte is dissolved in an appropriate solvent and separated from the stationary phase by centrifugation or filtration. Spectroscopic techniques such as fluorescence, UV visible, new NMR, FTIR are then used to identify the species. यानी exactly same sample है आप उसको जो है use कर सकते हैं in any of these analytical techniques. ठीक है. Thin layer chromatography has also been online coupled with a number of स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्शन टेक्निक्स हैं. जिस तरह HPLC सिस्टम को आप अटैच कर सकते हैं टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसी तरह आप TLC को भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. द कपलिंग टू TLC टू मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज एन एक्टिव एरिया ऑफ द रिसर्च. यानी कंपाउंड आप सेपरेट करके उसको बाद में जो है आप MS के जरिए आप एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह क्वान्टिटेटिव एनालिसिस जो सेमी क्वान्टिटेटिव एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द एरिया of a spot with that of a standard. More accurate results can be obtained by scraping the spot from this plate, extracting the analyte from the stationary phase solid, and measuring the analyte by suitable physical or chemical method. In a third method, a scanning densitometer can be used to measure fluorescence or absorption
آف دا اسپاٹ. ٹھیک ہے, تو مطلب کہ کوانٹیٹیولی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دس از دا اینڈ آف دس چیپٹر اینڈ آلسو یور کورس. ٹھیک ہے, if you are having any question you can ask. بالکل, الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے یس اچھا کورس کے حوالے سے آپ کی کوئی کویشچن ہو یا اس طرح کی باقی تو آج ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یس ایکسکیوز می سر. جی جی سر یہ پلیٹ ڈیولپمنٹ میں تھوڑا سا پرابلم ہے. یس سر یہ پلیٹ ڈیولپمنٹ میں ایک پوائنٹ ہے کہ آفٹر دا ڈیولپر ہیز ٹرانسورسڈ 1/2 اور 2/3 آف دا لینتھ آف دا پلیٹ. سر اس والی لائن کی سمجھ نہیں آئی. اس کا مطلب یہ کہ ڈیولپر کا مطلب کہ جو موبائل فیز ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پلیٹ کو اس میں رکھ دیا. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ فار ایگزامپل کنٹینر آپ نے یہاں پہ نیچے بیس میں جو ہے آپ نے موبائل فیز رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے پلیٹ رکھ دیا تو وہ موبائل فیز چڑھنا شروع ہو گیا, تو دس از ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, تو جب پلیٹ کے آدھے تک یا 2/3 تک پہنچ جائے تو آپ پھر اس کو جو ہے ریموو کریں گے. تھینک یو سر. صحیح ہے. جی جی سر کلیئر. پریکٹیکل انشاءاللہ جب آپ لوگ اگر زندگی رہی سیشن ختم ہونے سے پہلے اگر یونیورسٹی فزیکلی کھلتی ہے 23 کے بعد. ٹھیک ہے, تو بس پھر کوئی طریقہ اپنائیں گے آپ لوگوں نے, تو باقی پریکٹیکل بھی نہیں کیے ہوں گے نا. ہم نے تو بس تقریباً 2-3 بلکہ ایک بھی نہیں کیا. تو انشاءاللہ پھر اگر مکمل یعنی یونیورسٹی اگر کھل گئی تو میں آپ کو ایک ہفتے بعد میں جو ہے جو میجر پریکٹیکلز ہے وہ انشاءاللہ آپ کو کرا دوں گا. ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹ میں. سلائڈز تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا, سلائڈز ڈیلی کی چیز نہیں ہے. یہ آپ جو بک ہے نا وہ اگر وہ بک آپ پڑھ لیں تو میری اس بات کی آپ کو تب سمجھ آئے گی کہ بک جو ہے دیٹ از مور اپروپریٹ اینڈ بہت زیادہ جو ہے